الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا تو بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دی بارگاہ بکس پناہ ہدیہ عقیدت و محبت
بصورت درود و سلام پیش کرن تو بعد جمیع حاضرین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ، بزرگ نوجوان بچے، اللہ آپ سب دا اور بندہ ناچیز دا اس تبلیغی نشست بیٹھنا اور گفتگو سننا اور کرنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اللہ کریم سانو سماعت حق اور عمل علی الحق دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب، بیٹا آرام نہ ذرا، اللہ نے ارشاد فرمایا ان کنتم فی ریب، یاد رکھیے دنیا دی کوئی کتاب سوائے قرآن دے ایسی نہیں جدے لکھن والے نے اے دعویٰ کیتا ہوئے کہ میری کتاب وچ کوئی غلطی نہیں۔ توجہ ہے بیٹا، جیڑی بچے چونگم چباندے نا، یہ دیتے میں ایک جناب نو عرض کر دیا، ایک قوم لوط دا فعل ہے، وہ مستگی چباندے سن، اور جی میں بچے غبارے نکال دے نو بھی اس طرح کر دے سن۔ جس قوم نو اللہ پاک نے غرق کیتا ہے نا، بستی لوط علیہ السلام دی قوم جی دیتے عذاب آیا سی اور انہاں دی بستی الٹ دیتی گئی سی، وہ بھی ایسا کر دے سن۔ یاد رکھو جدو انسان کوئی چیز کھاندا ہے نا تو اس نو دکھانا کھاندیا ہویا دوسرے نو مکروہ عمل ہے۔ بات دی سمجھ آ رہی؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو جو بچے عادتاً فقط انگلش تہذیب دی اتباع کر دیا ہویا اور انگلش کلچر نو فالو کر دیا ہویا، ایسی حرکات دا ارتکاب کر دینے، وہ اے سمجھ اور یاد ضرور رکھ لین کہ اے قوم لوط دا فعل سی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس نو ذرا ذہن دے اندر رکھیا کرو کہ اسی مسلمہ اور ساڑھا اپنا ایک کلچر ہے، بحثیت مسلم سانو اس کلچر نو فالو کرنا چاہیے جو اسی کلمہ پڑھ کے ساڑھے بڑھ کے اور اسی ایکسپٹ کر چکے ہیں کہ ساڑھا دین اسلام ہے، اور اسلام صرف کوئی روحانی چیز نہیں، روحانیت اسلام دا ایک پہلو ہے، اسلام مکمل ضابطہ حیات اور نظام زندگی دا نام اسلام ہے۔ تو اے جیڑا نا اس طرح دی حرکات اچ مبتلا ہونا کہ بعد میں بچے دیکھنا کہ وہ محفل اچ بیٹھے ہمیں چنگم چبا رہے ہیں، بیٹا تسی میچ نہیں تک رہے، تسی حضور دے ذکر دی محفل اچ بیٹھے ہو، تسی کرکٹ دا میچ تک رہے ہو، کوئی کملے ہو۔ یہ اصل دے اندر یورپین تہذیب بد دے اثرات نے ساڑے تھے، جیسا کہ تسی کل دیکھو گے کہ ویلنٹائن ڈے، تو اسی مسلمان ساڑھا کوئی یہ ڈے نہیں، ساڑھے وہی ڈیز نے اور وہی نائٹس نے جڑیاں سانو اسلام عطا کردہ ہے، اور حکم فرماندہ ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، جڑے میں دن دسے نے وہ یاد رکھیا دے۔ اللہ نے سانو دن عطا فرمائے نے رات بھی، اور نال حکم فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، سو سانو اللہ دے دینہ نو یاد رکھنا چاہیے، نہ کہ ویلنٹائن جیسے پادریاں دے اور عیسائیاں دے گندے تہذیب، اور یہ تو ساڑی تہذیب مشرق دے بھی خلاف ہے۔ اسی مشرق دی بھی ایک ساڑی اپنی مشرق دی بھی تہذیب سی نا، یہ دن نہ روتے ہو بھی چنگی سی کیونکہ وہ دے شرم و حیا پایا جاتا سی۔ سو اللہ کریم سانو اس یورپ دی یلغار اگے حضور سرکار دی سیرت تے عمل کر دیا ہویا،
من رکھن دی توفیق دے وے۔ اقبال اتھے تو فرمایا یورپ کی غلامی پہ ہوا ہے تو رضا مند، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ کہ سیکھنے والی شاید میرا بچہ تسی ہو سیکھنا تو ان چاہی دا انہوں نے سکھیا کی، انہوں دی دکان ہے، انہوں دا سودا ہے، انہوں بیچنا ہے، گاہک نو پتہ ہونا چاہی دا میں شراب پینا لا بندہ یا زمزم پینا لا بندہ، میری محبت شراب نالے یا زمزم میں یہ تے اس بچے نو اس نوجوان نو سوچنا چاہی دا کہ میں کس جگہ تے ہاں اور میرا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ اس نے تے نوجوان نو میرے اقبال فرما دے نا کہ نہیں تیرا نشے منکسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ ساڈا اپنا ایک مقام ہے، ساڈا اپنا ایک مرتبہ ہے، اور مسلمان یورپ دی مادیت پرستی تو پسند نہیں ہوندا، متاثر نہیں ہوندا کہ انہاں کول جی دولت بڑی ہے، مال بڑا ہے۔ دولت اور مال اگر اللہ اور اس دے رسول دی بارگاہ پسندیدہ ہون تو پھر نمرود تے قارون تے شداد تے حامان نو اللہ دا پسندیدہ بندہ ہونا چاہیے۔ توجہ ہے کہ نا؟ بل گیٹس نو پھر اللہ دا پسندیدہ بندہ قرار دیو کیونکہ وہ سب تو زیادہ دولت والا ہے دنیا نہیں۔ بل گیٹس اپنی ساری دولت دے باوجود اس صحیح العقیدہ مسلمان دے جوڑیاں دی خاک ورگا بھی نہیں جنہوں اللہ محمد کریم دی غلامی عطا فرمائی ہے۔ آپ نو سمجھ آئی نہیں؟ بات دی سمجھ آ رہی؟ سو انہاں چیزاں نو سمجھن دی کوشش کرا کرو میرا سونا۔ عزیز من و دوستان من، دنیا دی کوئی کتاب، یہ تو ایک بچے نے ویکھیا تو میں میرے ذہن چاہ گیا تا میں ایک کم دسے، دنیا دی کوئی کتاب اے نہیں کہندی کہ اس مصنف نے کہ اے دے وچ شک کوئی نہیں، فقط قرآن ہے جن نے پہلے صفحے تے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب وچ کوئی شک و شبہ۔ اب حضرات نو سمجھ آئی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اے متقیاں نو صرف ہدایت دے دی۔ اور پھر میرے اللہ نے ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا ان کنتم فی ریب، اگر تم شک میں ہو اور تمہیں یہ شک ہے کہ یہ الہامی کتاب نہیں ہے، قرآن دا یہ چیلنج آج بھی برقرار ہے، ان کنتم فی ریب، اگر تم شک میں مبتلا ہو مما نزلنا علی عبدنا، اس پر جو ہم نے نازل کی ہے اپنے عبد خاص محمد مصطفیٰ پر، فاتو بصورت من مثلہ، تو دنیا والو تم بھی کوئی ایسی ایک صورت ہی لے آؤ، فاتو بصورت من مثلہ، اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ پھر کیا فرمایا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا تمہارے جتنے دوست ہیں ان سب کو بھی بلا لو، اپنے مددگاروں کو بلا لو، اپنے یاروں کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر سچے ہو تو لے آؤ، قرآن جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، اس کی ایک آیت جیسی کوئی ایک آیت لے آؤ۔ یہ چیلنج انہاں نو سی جڑے اپنے آپ نو عربی تے باقی دنیا نو عجمی یعنی گونگا سمجھ دے سن۔ اہلیان عرب دوجی دنیا نو گونگا سمجھ دے سن کہ انہاں نو طرز تکلم نہیں آؤندا، وہ گفتگو نہیں کر سکتے، انہاں نو فصاحت اور بلاغت جو ملکہ حاصل نہیں جڑا اہل عرب نو حاصل ہے۔ تو وہ بڑے واقعتاً فصیح و بلیغ سن، انہاں دیاں خواتین بڑے بڑے شعراء گزرے، اور فن شاعری دے اندر وزن دا التزام سب تو پہلے عرب شعراء دے اندر آئے، یعنی یہ جڑا
وزن ہوتا ہے نا شیر دا مصرے دا وزن پورا ہونا، یہ سب تو پہلے شروع کیتا ہے عرباں نے۔ عرباں تو قبل دی شاعری وزن نہیں سی ہوتا، بے وزن شاعری ہوتی سی۔ عرباں نے اس دے اندر فصاحت اور بلاغت اور وزن، ردیف، قافیہ، یہ ساری چیزاں پیدا کی تھی اور گفتگو نو بولی نو حسن دیتا۔ بڑے اودے اتے دنیا ادب دے اندر سبا مولکہ ایک سند دی حیثیت رکھ دیئے۔ اے عرباں دا ایک میلہ لگدا سی سوکے اوکاز دے اندر، مکہ شریف کو بالکل نال، جس طرح اسلام آباد دے نال مریے مکہ گرم شہر ہے، اس دے بالکل نال سوکے اوکاز یک ٹھنڈا علاقہ ہے، انتہائی گرم موسم وچ بھی اتھے ٹھنڈی ہوا چل دی۔ اتھے عرباں دا میلہ لگدا سی، تو وہ بازار انہیں بھی بڑا خوبصورت ہے، بڑا سجاوٹ ہوندی ہے اتھے، بڑی تفریح والی جگہ ہے اور بڑا خوبصورت ہے وہ علاقہ، بالکل وہ طائف دے نال ہے۔ تو اتھے میلہ لگدا سی تے زبان دانی دا مقابلہ ہوندا سی، جس دا کلام سب تو افضل ہوندا سی اس نو کعبہ شریف وچ لٹکا دیندے ہے کہ ادھے ورگا کوئی لیاؤ بھائی، اول نمبر تے ہے۔ وہ 7 شعراء دا کلام کعبے وچ لٹکایا گیا جنہوں عربی ادب دے اندر سبا مولکہ دے نام تو یاد کیتا جاندہ، یعنی وہ 7 کلام جڑے لٹکائے گئے کعبہ شریف۔ وہ اتنے زبان دان سن اور اتنی وہ اچھی گفتگو کرنے والے آئے عربی، اور وہ اپنی عربی دے اندر کسی اور چیز دا زبان دا داخلہ پسند نہ کر دے، خالص انہاں دی اپنی زبان سے اہل عرب۔ تو اتنے زبان دی مہارت رکھن والے عرباں دے اندر قرآن آیا، نہ شاعری ہے نہ نثر ہے، نثر بھی کوئی نہیں، شاعری بھی کوئی نہیں۔ وہ حیران ہو گئے بھئی ہے کی بچو کچھ آنکھیا وہ بندے دے ہی لکھیا، بندے دے ہی بولیا کلامے کی ہے۔ تو اللہ نے انہوں نے فرمایا ان کنتم فی ریبن، اگر تمہیں شک ہے اور تم میں شک میں ہو تو لاؤ پھر اس جیسا۔ جے بندیاں دے تو بندے تو تسی بھی بڑے چنگے چنگے ہو، کوئی ایدے ورگی ایک آیت اتھے ایک جملہ سماعت کر لو۔ اہل ایمان دا اور اہل اسلام دا 15 صدیاں تو اے متفقن علیہ عقیدہ ہے کہ قرآن دی ایک لفظ تے آیت بھی اگے پیچھے نہیں ہوئی، نہ کسے بکری کھا دیئے، نہ کسے بکرے کھا دیئے، نہ کسے مولوی کھا دیئے، نہ کسے اردو خبید دیئے۔ کیوں؟ میرا رب فرماندہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی قرآن کے محافظ ہیں۔ تے جیدی راکھی رب آپ کردہ ہوئے او دیچ کوئی فالٹ پا سکدا، کیونکہ اے اللہ بندیاں دے ذمہ کام، اے مخلوق دے ذمہ کام نہیں، اے مخلوق دے ذمہ اے کام اس مخلوق نو دیتا ہی نہیں، اے اس اپنے کول رکھے ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، ان وعد اللہ حق، اللہ دے وعدے سچے، اللہ دیاں گلنا سچی۔ تو اللہ دی وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یوم قیامت تک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہی وجہ ہے اس پوری ورلڈ سب تو زیادہ جڑی کتاب پڑھی جاندی ہو قرآن ہے، اس پوری دنیا سب تو زیادہ جڑی کتاب چھپ دی ہو قرآن ہے، اس دنیا سب تو زیادہ جڑی کتاب دے حافظ نے ازل تو لے کے قیامت تک وہ کتاب ایک کی جدہ نام قرآن ہے۔ اتنے اور کسی کتاب دے حافظ نہیں جتنے قرآن دے حافظ اس دنیا تے موجود ہیں، اور اے امت محمدیہ اتے اللہ دا اعزاز ہے۔ اللہ پاک نے اعزاز بخشا ہے ساڑھے اتے اکرام ہے اللہ دا، اس دی مہربانی ہے کہ اس نے امت نو اعزاز بخشا ہے کہ قرآن ساڑھے سینے ایچ محفوظ ہے۔ فالحمدللہ علی ذالک، اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گا۔ سو عزیزہ نے من ادھے اندر شک اللہ سونے دا ہاتھ کوئی نہیں، یہ میں بندیاں دے
توجہ ہے جی؟ ان مسئلے تے آئیے نا جڑا کرنا اتھے آ گیا سی اللہ دا ہاتھ کوئی نہیں. یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ سونے دا انج دا ہاتھ کوئی نہیں جویں دے ساڈے نے. وہ دا ہاتھ دی قدرت دے لائق ہے. اگر ہاتھ منیے تو پھر جسم مننا پوندا ہے تے جے جسم منیے تے پھر اللہ نہیں. جدا وجود ہے وہ اللہ، کیونکہ جڑی چیز بنی ہے وہ اللہ نہیں. آپ نے سمجھیں کیونکہ ساری کائنات حادث ہے. اللہ قدیم اور واجب الوجود ہے. رب تو سوا کوئی چیز واجب الوجود ہے ہی نہ. جڑا بنیا ہے اس فنا ہونا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جڑا بنیا ہے اس ایک دن مٹنا ہے، وہ مٹن تو باقی. میرے بچے مسئلہ سمجھ گئے؟ او دا ہاتھ کوئی نہیں، وہ لکھدا کوئی نہیں. یہ لکھی بھی ہے کتاب، لکھی بھی ہے کتاب، لکھی بھی ہے. توجہ ہے جی؟ کتاب صورت جسم میں یعنی وہ اپنا ایک وجود ہے. وہ دے سیڈاں تے جلدے درمیان اوراق نے اتے حروف نے لکھے ہوئے نے. لکھی کسے ہاتھ ہے، جمع انہوں کسے ہاتھ کیتا ہے. توجہ ہے حضرات کے نام؟ اس صورت آئی نہیں جس صورت ہے. ترتیب قرآن دی دو نے، ایک ترتیب نزولی ہے، ایک ترتیب لوح محفوظی ہے. ترتیب نزولی ہوئے پہلی آیت آئیے اقرا بسم ربک الذی خلق، لیکن پہلی قرآن اچھ لکھی ہے ذالک الکتاب یا الحمدللہ رب العالمین. جو اس نے پہلی صورت گنو تے پھر الحمد تو الحمد پہلا لفظ ہے، جبکہ آیا پہلا لفظ ہے اقرا. تو مڑے سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آیا پہلا ہوئے تو اے پہلا کیوں ہے؟ جواب جنہ اتے آیا ہے نا انہاں دسیا ہے کہ جتھو آیا ہے اتھے انج لکھیا سی انج لکھو. کیونکہ اسی پڑھنے کتاب اتو وے کے تے مدینے آلیاں پتہ سی لوح محفوظ تے کیویں لکھیا ہویا ہے. سو جدو نازل ہوندی سی آیت تے حضور دس دیا ہے کہ انہوں فلانی جگہ تے لکھو، اے آیت فلانی آیت دا حصہ ہے، اے سورت فلانی سورت دے. سائیں جی میں دس دے گئے، پڑھن والے میں پڑھ دے گئے، یاد کرن والے میں یاد کر دے گئے. آپ نو سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی گل کسے تھاں تے آنی ہے تو اتھے ہی گل ہو جانی ہے، مڑ باس تقریر مک جانی ہے. یا آئی کھلوتی گل سمجھ رہنا. حضور دس دے گئے، بندے یاد کر دے گئے. حضور ہر سال جبریل نال قرآن مجید دا دور کر دیا ہے. دور علماء اور حفاظ اس نو سمجھ دے، ایک پڑھے تو دوجا سنے، اور دوجا پڑھے تو پہلا. انہوں سدے نے حفاظ دی زبان اچھ دور. حضور جبریل نال ہر سال دور کر دیا ہے. جبریل پڑھ دا تو حضور سن دیا ہے، اور حضور سن پڑھ دیا ہے تو جبریل سماعت کر دیا ہے. جس سال حضور دا وصال ہویا ہے اس سال حضور نے 2 مرتبہ قرآن مجید دا دور فرمایا ہے. ایک باری حضور تے جبریل سنیا ہے، دوجی باری حضور نے فرمایا جبریل میرا ایک شاگرد زید بن ثابت ایندے تو بھی سن. انہوں بھی سنایا ہے. جدو انہوں نے سنایا تے کلاس چمو ٹیسٹ ایک دے ہی ہونا. جبریل ٹیسٹ لے کے سن کے آکھیا یا رسول اللہ بندہ ٹھیک پڑھتا ہے جی میں انہوں آکھیا گیا جی میں آیا ہے وہ میں یہ نہیں یاد ہے. اطمینان ہو گیا کہ قرآن حضور دے وسیلے نال امت تک وہ صورت اچ پہنچ گیا جی میں لوح محفوظ تھے. ہن ترتیب کیڑی ہے جڑی لوح محفوظ تھے؟ لوح محفوظ تے قرآن دی انج ہی ترتیب ہے جی میں تواڈے پنڈ والی مسجد ہے تواڈے محلے دی مسجد وچ پے قرآن دی ترتیب ہے. ہن اے ترتیب تے صفحات اے اللہ سونے آپ کوئی نہیں بنائے، نہ میرے نبی بنائے نے. اے بنانا آستے جس ہاتھ دی لوڑ سی. گل گور نال سنن والی ہے میرے. او بھائی مووی والے آئیتے انہاں کر دے میری جان ایک منٹ دے کری میں مسئلہ کر لینا تے مڑ جتھے دل کر لیا جائے. مسئلہ میرا بڑا دھیان نال سننے والا ہے، توجہ فرماؤ. کیا جدو خالق نے اپنی حفاظت دا وعدہ کیتا ہے نہ اللہ کتاب سورت اچ بھیجیے کاغذاں والی تے گتے والی،
نہ رسول اللہ نے انج بنوائی ہے. جدو حضور دا وصال ہویا ہے تے لکڑاں تے لکھیا سی، پتھراں تے لکھیا سی، درختاں تے چھل تے لکھیا سی، ہڈیاں تے لکھیا سی، کو چمڑے تے لکھیا سی، پورا ایک کمرہ بھر گیا سی. ان کتابی صورت چلے ہونا آستے رب نے جس شخصیت دا انتخاب کیتا ہے او دا ہاتھ اس قابل ہونا چاہیے کہ رب دی ڈیوٹی کر سکے. جیڑی رب دے ذمہ لانی ہے وہ ڈیوٹی کر سکے. امت محمدیہ چو اللہ نے قرآن جمع کرنا آستے جس ہاتھ دا انتخاب کیتا ہے وہ ہاتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے سمجھ آئے گی ابو بکر صدیق دا کی مقام. حضرت ابو بکر دنیا تے اور کوئی کام بھی نہ کر دے. محققین فرمان دیں حضرت ابو بکر دا صرف ایک کام ہی باقی سارے کاماں تو بھاری ہے کہ انہوں نے امت نو قرآن انج جمع کر کے دیتا ہے جی میں رسول اللہ دس گیا ہے. توجہ ہے آپ حضرات. اللہ اکبر. بھائی بہ جاؤ رام جاؤ گل کرن دو مہربانی کر. تقریر نو تقریر آن دیا کرو سونے آؤ. توجہ ہے تو اڈی بھائی میرے مسئلے تھے بھائی میرے گل سمجھ جا رہی. اللہ نے قرآن جمع کرنا آستے جس ہاتھ دا انتخاب کیتا ہے وہ دا اپنا تے ہے نا. انہیں کسے کو لکھوانا سی تو ہاتھ جڑا رب نے چنیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ نے قرآن جمع فرمایا ہے. اب دی توجہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ. گرامی قدر احباب میرے دوستوں اور میرے عزیزوں اور اللہ دا ساڈے تے احسان ہو گیا کہ وہ قرآن جڑا قیامت تک معجزہ ہے حضور دا جس دا اعلان ہے ہنمی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورت من مثلہی. جیدی مثل لیونا کائنات کسے واسطے ممکن نہیں امپوسیبل ہے. اس قرآن نو امت مصطفیٰ واسطے بظاہر محفوظ کرن دا ذریعہ اللہ نے جس رو بنایا وہ ذریعہ ابو بکر صدیق ہے. اے چیز ذہن چ رکھنا. عزیزان گرامی قدر میرے اللہ نے قرآن فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اب حضرات دی توجہ ہے میرے معزز اور محترم سامعین گرامی قدر احباب رسول اللہ سرکار دے غلاموں میرے پاک نبی سرکار دے جدو یہ چیلنج ہویا حضور نے چیلنج دے دیتا وہ بندے کٹھے ہونا اے بھی بڑی بےزتی جو ہے اے بھی بڑی انسلٹ ہے کہ ایسی قرآن دا کوئی مقابل ہی نہیں ساڑھے کول بلا. انہوں دا ایک شاعر سی جڑا ایک غارچ رہندہ سی کلہ تنہائی پسند سی وہ دے کول گئے تے انہوں نے آکھیا بھئی ایک مسئلہ ہے تے وہ حل کر دے. وہ بہت بڑا شاعر سی انہوں نے کہا کی انہوں نے کہا ایک کلام ہے او دے 3 مصر ایسی دینے ہیں چوتھا رلا دے. ایسی یہ نال گل کرن والے ہو جائیے مسلمانہ نال یہ ساڈا کول جواب تے تہاڈا ہے میں ہی آندے ہو فاتو بسورۃ من مثلہ. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے لیاؤ لکھ جاؤ تے کل آیا جو میں لکھ دیاں گا. انہاں ہن قرآن مجید دی ایک سورت ان لکھ کے دیتے انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کوثر نہر تے ابتر انہاں دے آخر تے ہوندا راہ تے ربائی دے جملے ہوندے نے 4 ترائے ہو دے گے انہاں کہی دے تھلے چوتھا لکھنے
تے اسی انہاں نال گل کرنا ہو سکے کل آیا جے لے جائے ایتھے رکھ دیو انہوں لکھ کے ایک چیز تے تو دے دیتا تو انہوں کہ کل آیا جے وہ واپس آئے تو نہ کھلاؤ مسلمانوں کل تھوڑا جواب آ جائے گا صحابہ پریشان ہوئے تھے حضور فرمایا پریشان نہ ہو کل دا انتظار کرو عزیزہ نے گرامی قدر جدو کل آئی وہ لے کے آئے سینے کعبہ دے اندر کفار اکٹھے ہو گئے حضور دے غلام بھی اکٹھے ہو گئے انہاں کیا آ گیا جے جواب اللہ فرمایا سونیا وَدُو شُہَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ ان کنتم صادقین اگلے لفظ بڑے قابل غور نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا عجب ماں پتر جمعی ہی نہیں جڑا قرآن دا مقابلہ لے آ سکتا ہوئے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا ایسا ہو سکتا اے نہیں ہو سکتا سونیا دس دیو حضور فرمایا پریشان نہ ہو ہنو لے کے آگئے انہاں کے آگیا جواب سینے کعبہ دے اندر جواب کھولیا کی لکھیا ہویا ہے جواب تھلے اس لکھیا ہے کی لکھیا ہے قابل غورے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ تھلے چوتھا مصرع کیے لَيْسَ هَذَا قول البشر او مکے والیو تسی کیا سی بندے دا کلام ہوئے گا میں بندے دا جواب دے سکنا پر ایک کلام بندے دا نہیں اللہ دا کلام ہے لیس ھذا قول البشر بندے دا ہوندا تے میں جواب دیندا ہے بشر دا تے کلام ہی نہیں ایک قول بشر نہیں ایک کلام الہی ہے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا بولے فرما دینے تیرے سامنے یوں دبیل جے فصحا عرب کے بڑے بڑے سامنے یوں دبیل جے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی بولے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کوئی بولے سوال ہے کوئی بولے ہے کوئی جڑا بولے کوئی بولے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں محبوب پیارے تیرا مقابلہ تے تاں کرے جی کلام کسے بندے دا ہوئے تھے یہ تے کلام الہی ہے الحمدللہ رب العالمین یہی تھی وہ کلام جنہوں میرے رب فرمائے تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا توجہ ہے حضرات توڑی کے کوئی نہیں مسئلہ سمجھ جائے جس نے قرآن جمع کیتا ہے جامع قرآن شخصیت بعد لوگ سمجھتے ہیں حضرت عثمان غنی نے قرآن جمع کیتا ہے حضرت عثمان نے ایک قرآت جمع کیتا ہے قرآن جمع جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کارنامہ ہے اے آپ سرکار دا امت احسان عظیم ہے جدو جنگ یمامہ دے اندر 1200 حفاظ اور قرآ کثیر تعداد جدے شہید ہوئے تو جناب ابو بکر صدیق نے سینیاں چو لے کے تو جتھے جتھے ایسی ہو تو لے کے تو حضرت زید بن ثابت نو فرمایا تو جبریل نو سنانا نہ ذرا ویکھ کون جیا
انہوں نے ڈیوٹی لائی تو کچھ جوان بھی سن اور حافظہ بھی انہوں نے تیز سی، نوجوان سن اور ذہن والے سن، انہوں نے ڈیوٹی لگی کہ تسی قرآن مجید نو اس حالت اچھ رکھو۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ اس شخصیت نے میرے بھائی، میرے آقا فرما دیں ابو بکر میں نو دنیا تے 3 چیزاں بڑیاں پسند نہیں، حضور نو 3 چیزاں پسند نہیں، کیڑیاں؟ ایک اچھی عورت، اچھی عورت، بھئی توجہ ہے حضرات، عورت تے اچھی ہوندی ہے جی اسی انہوں اپنے ماحول اچھیاں ران دئیے تھے، بھئی سمجھ آئی جے گل دی کوئی نہیں بھائیو، کچھ نوجوان ساڑی گل سمجھ دے نہیں، جذباتی ہو جاندے نہیں، وہاں در تُسی کیڑے زمانے زندہ ہو، کیڑے زمانے دیاں گلاں کر دے ہو، مولوی چلے نے بھائیا گل سمجھیا کرو۔ مسجد اچھ اذان ہوندی ہے حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز جنہ پڑھنی ہوئے مرداں ہی چوہ بندے، جیڑا مرد گھر پڑھے انہوں ایک نماز دا ثواب ہے، جیڑا جماعت نال پڑھے۔ بیبیاں نہیں جاندیاں کیوں؟ غور فرمایا جناب، عورتاں مسیتے کیوں نہیں جاندیاں؟ انہوں نے ستائیاں دی کوئی نہیں لوڑ، تو سے ستائی لے ہوندے ہو تو انہوں نے ایک دے اکتفا کرو، کیوں؟ بھائی عید پڑھ دن سارے بندے نویں کپڑے پا کے کدی بیبیاں مسیتے جاندیاں ویکھیا ہے؟ جنازے دا اعلان ہوندہ ہے او دا بامے بھائی بیٹا خامن جو جیڑا رشتہ بھی فوت ہویا ہوئے کدی عورتاں جنازے میں جاندیاں تکیاں جے؟ جمعہ دی نماز مومنہ واسطے عید ہے کدی عورتاں جمعہ پڑھ دیاں ویکھیا جے؟ بھائی آخر سوال تا ہے نا کہ بندے جو جاندے نے ایک کیوں نہیں جاندیاں؟ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ اس سوال ہے تینو ذرا غور نال میری جان سن لو، شریعت آن دیئے نا اللہ سونیا مسیطے آکے تیرے گھر آکے پڑھنی تے تیری نمازیں آن کیوں نہ؟ فرمایا فتنہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے خواتین اسلام اپنے گھران دے اندر رہو۔ توجہ ہے کہ نا؟ اللہ فرماتا ہے عورتو یا ایوہ النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادر نال اپنا چہرہ ڈھانپ کے رکھیا کر۔ اللہ فرماتا ہے عورتاں مسیطے نہ ہوں۔ توجہ ہے حضرات کی کوئی نہ؟ اب صاحبین چلاؤ جی۔ عزیزہ ندی وقار میرے اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المومنین، اے خواتین اسلام اللہ دا قرآن تو انہوں حکم دے رہے ہیں وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ کان لطیفا خبیرا۔ رب دا دین آیا، اللہ دا قرآن آیا، نبی دا فرمان آیا، عورت گھروں نکلے تے شیطان دا تیر ہوندی ہے، عورت گھروں نکلے تے شیطان دا جال ہوندی ہے، کتے نالوں غیر مردانوں شکار کر دے۔ بھائیا آپ وزن کر گل دا جدو رب عورت دا اپنے گھر آکے سجدہ کرنا مردہ نال گوارا نہیں کردہ، تے کالج چ بے کے نوجوان لڑکیاں دے کول بے کے ناول پڑھن تے کیویں اللہ راضی ہو سکتا ہے؟ مسئلہ تے تو آپ سمجھنا ہے، میں تے دس نہیں ہے نا بھائیہ، مسئلہ تے آپ سمجھنا ہوں۔ جڑا رب مسیطے بی بی آکے رب نو سجدہ کرے تے نہیں راضی ہوندہ، او رب کالج کو ایجوکیشن تے راضی ہوندہ ہے۔ ہائے 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 عزیزہ ویلنٹائن ڈے تے مرو نہ منانا ہے جنہاں تسی کالج چ گلنا ہے۔ میں نہیں آندہ عورتہ پڑھنا پر پڑھن ہوں جی میں سرکار دسے ہے۔ عورت دی تعلیم تے اسلام پابندی نہیں لاندہ وطے آکھو با اسلام آندہ عورت پڑھے نا، نہیں
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، مرد تے بھی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے تے عورت تے بھی تعلیم حاصل کرنا ضروریات دین پڑھنا تے ہر بندے تے فرض ہے۔ اسلام نے پہلی وہی دنیا تے جڑی ہے اہل اسلام نو آئیے وہ آئیے اقرا پڑھیے، یہ تو اہمیت دا اندازہ کر سکو کہ اسلام وچ تعلیم دی کی اہمیت ہے۔ حضور فرماتے ہیں بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، میں تو تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو تعلیم دی اہمیت ہے۔ لیکن بھائی جدو ایک پاسے کڑیاں دوجے پاسے منڈیاں بے کے پڑھنا ہے تو تو گھر بے کے سگریٹ آتے چلائی آتے ہیں، میری بچی بڑی اچھی ہے، بچی اچھی آئی تو اچھا نہیں، توجہ ہے کہ نا؟ میں سمجھ نہیں ہوں دی انہاں بندیاں دی بے بیڈاں تے بیڑیے ایک واڑے چ ڈاک کے تے باہروں کنڈی چ مارنی ہے تے سویرے آ کے آکھنا ہے میں بیڈاں بالکل محفوظ کر رہا، اے بے ہدایتیا کیویں دی گل پیا کرنا ہے؟ بیڈاں تے بیڑیا اکٹھے ڈاک کے تے آنے بھئی میں محفوظ کر رہا ہوں، کیوں جی؟ واندہ بیڑیے بڑے شریف نے، بیڑیے بڑے شریف نے تے بیڑاں بڑیاں شرما والیاں نے۔ میں کہیا جی یہ گل تے صحیح ہے، پر تہاں بیڑیے دی تے بیڑ دی فطرت دا نہیں پتا، جنہاں پتا انہاں گل دسیے۔ میرے نبی فرماندے ہیں جتھے مرد تے عورت کٹھے ہون انہاں وچ تریجا شیطان ہوندا ہے۔ تے اگوں سائیاں پوچھن والے پوچھیا حضور جے دیور ہوے تو دیور تے حضور فرمایا دیور تے موت ہے، دیور موت ہے۔ شریعت جدو ایتھو اجازت ایتھو تک نہیں دیندی بھائیا، شریعت دا سبق سن لے، کعبے وچ بہ کے بھی مرد عورت نو پڑھائے، پڑھن والی رابعہ بصری ہوئے تے پڑھان والا حسن بصری ہوئے تے قرآن پڑھنا ہوئے تے شریعت بڑی اجازت نہیں دیندی، سکولے بہ کے کیویں اجازت ہو سکتی ہے پڑھن دی کٹھیا؟ کوئی سمجھ آئیے کہ کہیں مرضی بندے اپنی کرنی ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ساڑھا کام تے صرف پہنچانا ہے نا بھائیہ، ساڑھا کام صرف دسنا ہے، امپلیمنٹیشن کرنا ساڑھا ڈیوٹی نہیں، ساڑھا کام ابلاغ ہے، ڈلیور کر لیو بس۔ اگو سائیاں دی اپنی مرضی ہے، جن چاہے گا میرا مالک ہدایت عطا فرما دے۔ عزیز من اے اسلام نہیں جڑے تے اسی چل دے پے ہاں، آندن جی ویلنٹن ڈے نہیں ہو، میں کیا ویلنٹن ڈے دی لوڑی کوئی نہیں سن رانی، مڑ تو لگ کھا پھولوں نہیں دینا سنا جڑی باہر نکلی، منڈے پھولوں سے بی بی نو ہی دینا نا جڑی کالج چ گئی ہے، جڑی باہر گئی ہے، جنہاں نال انہاں لین دین ڈال کے اٹھن بان ہے، ان نہیں دینا سنا پھول تے تو مڈو لگ کھا میں باہر نکلن والی گل مکا جی کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل دی بھائیا مڈ تو لگدا نہیں اگاں ٹرنا ہے۔ میں بڑا حیران ہوں، کڑیاں پڑھنا چاہیے جی، کڑیاں پڑھنا چاہیے، میں کہ پڑھ گئی نے پھر انہاں نوکری لگنا چاہیے، میں کہ ٹھیک ہے پھر شادی کرنی ہے کرنی ہے، بچے کرنے سے پیدا ہے کرنے سے، میں کہ تے او دے بچے کہیں پال لیں، کہ نوکر رکھ لیں، کہ تیرا پوٹھا کام میں او اگاں نوکر رہے بچے آستے اور نوکر رکھ لے، کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ، وہ اگاں نوکر رکھے تھے اپنے بچے آستے اور نوکر رکھ لے، تو میں کہا وہی اپنے بچے دی نوکر رہے پوے جڑی اسلام نے فطرت نے وہ دی ڈیوٹی لائی ہے، فطرت نے ڈیوٹی کی لائی ہے، گھر دے کام عورت دے ذمہ، باہر دے کام مرد دے ذمہ، گھر عورت سنبھالے باہر مرد سنبھالے۔ اسلام آندا ہے شادی کرن دی اجازت ہی انہیں جڑا بیوی گھر با کے روٹی دے سکتا ہے، جڑا گھر با کے بیوی روٹی نہیں دے سکتا ان شادی کرن دی اسلام اجازت ہی نہیں دے، فن کے ہو ما تاب علیکم، جڑا طاقت رکھدا ہے نانو نفقے دی وہ کرے شادی نکاح وہ کرے جی کو سمجھ آئی کوئی او مڑ جڑے آن دین نا تے بیبیاں بھی بھائی بندے بھی بھائی سانوی حقوق ساریاں کٹھے ملنے چاہیے، حقوق ملنے چاہیے بیبیاں برابر دے۔ او کوئی بندہ شہروں گیا پینڈ جٹ مجھ جوئی آئی ہڑائیں سمجھ دیو نا، وہ شہری بابو پوچھا بھئی
بیل چھپر ایٹ کھلارے آئی ڈگا تو مجھ جوئی اس آکھے حقوق آندھی میں اندھے ورگے لینے توجہ نہیں کی تھی گل اس آکھے یہ آندھی آئی میں بیل جتنے حقوق لینے تو میں آکھے مو ڈیوٹی بھی اندھے جنی کار یہ تا جو پیئے ہوں کوئی سمجھ آئیے کوئی وہ بیویاں دیا نا سی بندیاں جنہیں حقوق لینے تو تھے شہرہ تے پلے کارڈ اٹھا کے نا تے جلوس کڈی بیٹھیاں ہوں دیا نا ہمارا جسم ہماری مرضی لترانا جو بندہ کوئی یقین کرو لترانا کو بندہ ہوئے تو انہوں نے سمجھایا کہ جدو پڑھ لئیے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ دو انج نہیں آکھیدہ میرا جسم تے میری مرضی وہ دو آکھیدہ میرا جسم تے میرے رب دی مرضی تے رب دے حبیب دی مرضی کمال ہو گیا موڑ روزے آگئے میں کوئی نہیں رکھنا کیوں میرا جسم تے میری مرضی تو مڑ سے کام چل سی نہیں فریج پانی ٹھنڈا پیا ہے جامع شیری موجود ہے کوک پئی ہے بندہ کے پیندہ نے فریج بھی تیرا ہے بوتل بھی تیری ہے پیاس بھی لگی ہے پیندہ نے تیرے جسم کو ضرورت بھی ہے انرجی دی وہ آکھے گا جسم میرا ہے پر ہون مرضی میرے مالک دی وہ ساکھنا پیلا تو میں تاں پینا یہ میں مسلمانی سکھی ہے بھائی میرے میں سمجھ نہیں آؤں دی میں کوئی بی بیان پہ تقریر سنائے نا میں تو ان مردان پہ سنائے نا تقریر تو ان پہ سنائے نا میں نے دسو جیڑا چھیڑو ہے چرواہا رائی وہ بیڈان دے مگر ہے ایک وچو بیڈ پیڑی چلے گئی پیڑی آلیاں بیڈ نال غصہ کرنا ہے یا مگر آلے نال بہت اچھے یہ مطلب تو انگال دا تو پتہ ہے تو ان پتہ کوئی نہیں بیڈاں سجے کھبے ہوندیاں تے تُسی کیوں مگر نہ ہونا ناندے بے سجے نہ کھبے نہ ہو لین تے رہو خرابی تے تو اڈے چوئی موئی کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ خرابی تو دے چھے نا جیڑا ڈانگ لے کے مگر ٹورنا جی دی ڈیوٹی آئی اس بیٹا دا پتہ ہی کو نہیں انہوں کدے نہیں واڑے چو نکل گیا نہیں ٹور جاندی ہیں کدی واڑے چو نکل گیا نہیں ٹور جاندی ہیں تو کس واسطے اتھے ڈانگ لے کے کھلوتا ہے اور سمجھ آئیے کہ کوئی نہ عزیزان من میرے پاک نبی نے فرمایا کلکم مسئول عن رعیت ہی سارے تو سوال کیتا جانا ہے انہوں دی رعیت دے بارے اگر گھر میں 4 بیبیاں تو نکل دیا نا بار بغیر اجازت تو غیر شریک امت ارتکاب کر دیا تو جیڑا مرد ہے دے کولو قیامت والے دیں رب پوچھنا گل کر اسے کہنا جی میرا تک قصور کوئی نہیں جی وہ ڈاڑیاں آئی ہیں موڑ نکل جانا کوئی سمجھ آئی کوئی عزیزہ ندی وکار او دیتے سوال ہوئے گا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ لٹا کیوں مجھے رازنوں سے غرض سوال ہے رازنوں سے غرض نہیں تیری راہبری کا سوال ہے کوئی تو جو مگر ڈانگ بھگ دیا تے مان ہے میں سربراہ تے وندہ نہیں پیا سیانے بیٹھے ہو ایک باڑا ہے فارم ہے جی بیچ بکریاں بیٹا نہیں ایک بندے دی ڈیوٹی ہے کہ تیری ذمہ داری یہ پارا دینی اتھو بگیار بیڑ لے جائے تو تھانے جان دی لوڑ ہے کوئی اس پہرے دار نو پیڑا کٹنا چاہیے بیڑ تے نکل گئی بیڑیا لے گیا اندہ کام ماں لے جانا وہ لے گیا کٹنا پہرے دار نو چاہیے وہ پہرے دار تھانے کیوں گیا وجہ ساڑھی بیڑ کھڑی گئی ہے اور بیڑ دیا بچیا تو کس واسطے ہوتے کھلوتا ہے اپنا دھیان کریں جیرے گل بچو سمجھ دے پہنو نہ سمجھ ہوں دی پہیے میری جی بیٹ کھڑی گئی ہے میں تھانے آگیا کوئی سمجھ آئیے کوئی تو تیری ڈانگ کی دے تو کی دے ہے تو پہرے دار کیوں نے بڑھے وہاں دے جو روز نکل جاندی ہے بار تو میں آندہ چک چکیا پہ آ جیسے ہے کنجرہ
کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہ عزیزہ نے من اسی تے نبی پاک دا دین چھڑ کے عزت بھی گمائی بیٹھے حضور دا دین بندیاں چھڑیا تے عزت گما بیٹھے میرے نبی سرکار اپنے حجرے چ موجود نے سرکار حجرے چ موجود نے میرے آقا حجرے چ موجود نے اے اسلام ہے دوستا اے اسلام ہے تے ایک نبینا صحابی آئے تے ام المومنین نے پردہ نہ کیتا کہ وہ تے نبینا نے اکھا جو دس دا کوئی نہیں جدو ٹور گئے تے حضور فرمایا پردہ نہ کیتا سونے وہ تے نبینا نے آپ نے فرمایا وہ نبینا ہے نا کوئی سمجھ آئی جے گل دی کہ کوئی نہ ہائے 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 عزیزہ نے من میرا اللہ غیرت والا ہے اللہ دا رسول غیرت والا ہے اور جیڑا رسول اللہ دا غلام مومن ہوندہ ہے مومن دی شان ہوندی ہے مومن غیرت والا ہوندہ ہے مومن غیرت والا ہوندہ ہے مومن دی شان ہے اللہ کریم سانو سڑیاں خواتین نو پردے دی توفیق عطا فرمائے جیڑا دوجیاں دیاں بہن نو ماں نو بیٹی نو پھول دے رہے ہیں نا ویلنٹائن ڈے دے وہ بے فکر رہے پھول ہوتے بھی ہونا ہے صرف ہاتھ بدل جانا ہے دنیا مقافات عمل ہے سادی فرمان دیں از مقافات عمل غافل مشو گندم از گندم برویت جوز جو جاؤں گڑیے تو جاؤں دینے کنک گڑیے تو کنک اڑ دیئے مقافات عمل تو غافل نہ ہو بھائیا جو تو گڑنا ہے وہ تو اٹھائیں گا عزیز من مسئلہ سمجھا بھی کرو اور میرے بھائیوں او دے اتے عمل دی بھی کوشش کرے آگا تہذیب یورپ نے امت مسلمان دے ایمان کمزور کر دیتے گا ساڑھے اندر اسی کلمہ پڑھنے ہیں ایمان دی کمی ہو گئی ہے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سرکار ہاں ایک گل آخری سنا رہے ہیں بس پھر گل مک جائے گی باقی مڑ کراں دا رہ گئی مضمون مڑ کراں گا ہوں ایک گل کر حضور دے ترائے غلام میں گل سنا دا رہی 3 غلام سن حضور دے جوان وہ 3 جنگ اچ قیدی ہو گئے گھرو گئے کہ اسی جان حضور تو قربان کرنی کیسے جوان سن جنہ دا اے عقیدہ سی کہ اسی جان حضور تو قربان کرنی ہے وہ 3 جنگ کرن گئے تے 3 قیدی ہو گئے روم دی سپر پاور نال اسلام دی اس ویلے جنگ لگی ہے جوانی ایندہ نہ آئی سنیا وہ قیدی ہو گئے جدو ہوئے قید اگو جناب روم دے بادشاہ آگے پیش ہوئے ہرکولیس کیسر وہ دے بعد دربار اچ پیش ہوئے تراوے سونے تراوے جوانی ویسی بڑی خوبصورت ہوندی ہے تے وہ حضور دے غلامہ تے وہ جی بڑا نور سی جدو وہ پیش ہوئے تے بادشاہ کہے یار تو ان مارن تے دل نہیں کردہ میں تو ان چھڑ دینا چھوٹا جائے کام کر انہوں نے کہا کہ اسے کیا کلمہ چھڑ دیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا پڑھ لو تے حضور دا چھڑ دیو میں تو ہر چیز دیا مال دولت ہر شے دے وہ بڑے برانوں نہ کیا وہ سکھیا بھئی گھروں جو صلاح کیتی ہے حضور تو جند وار نہیں وہ تھے نہیں تھے ایتھے سے یہ ساندھی آ رہا وہ نہ بڑے بران چاہیا دے کڑا ہے سوٹ دیتا وہ تیل دا بلدہ پہ کڑا سی وہ دے وہ شہید ہو گیا پچھو نہ دو جن لے اندہ جیڑا درمیان والا سی ہون او دی واری آئی تو جیڑا ساریاں تو نکال وہ ہون درمیان والے بران پہ اندہ ہے بھائیہ ہون ڈولی نا توجہ حضرات کی کوئی نا عزیزہ نے نہیں بکار بھائی دوجے نو دس رہے جی عاشقی ہوئے ہیں تے عشق کماوی تے دل رکھی وانگے پہاڑا ہو لکھ لکھ دانے بدیاں مینے تے حسن باغ بہارا ہو منصور جے
سولی جاڑے جڑے واقف کولے اسرارا ہو تے سجدے اسری نا چکیے باہو تے بھامیں کافر کہنے ہزارہ ہو دوجہ بران میں چوک کے کھڑا ہے پچھو تریجے دی باری آگئی ایک وزیر آکھیا بادشاہ سلامت ہے جے بالکل جوان ہے ان جے دنیا دا کو نہیں پتا ہے میں دیو میں ان ہونے بدل دیا گا میرے کوڑے کلیا ہے اس اکھیا لے جا پر یہ پکے بڑے نہیں ہائے 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 نائے ویزے تے بدل دینے نائے رشتے تے بدل دینے جنہوں نے سمجھ آؤں دی پہ میں گل تو انہاں دے نال پیا کرنا نائے ویزے تے بدل دینے بتنو یورپ دا ویزا لے دینے ہیں بدل دا تینو رشتہ دینے بدل جا نوکری لے دینے بدل جا لیکن جڑے حضور دے غلام نے انہاں دا ایمان دے کی دا ایتھے لگا ہوندہ ہے جس دل اندے عشق سمانا تے اونے نہیں مڑ جانا پاویں سوڑے ملن ہزارہ تے اسی نہیں یار وٹانا ہائے 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 انہاں کہا بھی نہیں یہ پکے بڑے نہیں ہو سکے جی میرے کوڑ بھی بڑا فن ہے یہ فن بڑا ہے وہ لے گیا اس کمرے دے اندر نوجوان نو ڈکیا اپنی خوبصورت حسین بیٹی نے بلایا اسے کہا پتر میں نوجوان نو لے آندہ ہے ان دے کوڑ جا ابا کرنا کی ہے کوڑ میں جانی ہے ان دے نوجوان دے کرنا کی اسے کہا جو مرضی کر منڈا بدلنا چاہیے توجہ ہے حضرات عزیزہ نے دی وکار انہ دا عقیدہ کیے ایت انگریز دا طریقہ واردات اقبال فرما دینے انہیں وصیت کی تھی اپنی تینوں یہ فاقہ کشت و موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد سی کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو ہجا دو یمن سے نکال دو اور افغانیوں کی غیرت دینی کا ہے علاج ملا کو علق کو دمن سے نکال دو اور اقبال کے نفس سے حلالے کی آگ تیز ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو سمجھو تسی یورپ کی سازش ہے افغانیوں کی غیرت دینی کا ہے علاج ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو انگریز چاہتا ہے کہ مولوی نو عوام تو دور کرو عوام نو مولوی تو دور کرو کیونکہ ملا یہ ملا عشق نبی کا درس دیتا ہے یہ ملا اطاعت رسول کا درس دیتا ہے حضور کے نام پر کٹ مرنے کا درس دیتا ہے بندے کو مولوی سے دور کرو لیکن الحمدللہ رب العالمین غلامان محمد اپنی ڈیوٹی دے رہے اور عشق رسول دی شمع جل رہی لڑکی بناؤ سنگار کیتا کر کے اور جوان دے کمرے جا گئی جو کمرے جا گئی
حسن چاہتا ہے کہ ان تکیا جائے اور داد دیتی جائے، یہ حسن دا تقاضا ہے۔ وہ بہ گئی بونے تک دا لیکن عشق دا تقاضا ہو رہا ہے۔ حسن دا تقاضا ہے تکیا جائے تے سراہا جائے تے تعریف کیتی جائے، اگنور کریے تے حسن انسلٹ محسوس کردا ہے۔ تے عشق دا تقاضا ہے جدو ایک تھائیں ہو جائے تے موڑے یار بدلن دا قائل نہیں۔ وہ اکھان اٹھ کے بیٹھا سی، تصور مصطفیٰ کریم درود پہ پڑھے، ساری رات درود پڑھ دیا، لانگی سائیاں نظر اٹھا کے تکیے ہی نہیں۔ اس جا کے دسے ابا جی اس نے تکیا بھی نہیں۔ اس نے کہا پتر مڑ جا، کنا چر نہیں تکے گا؟ وہ آندی رہی تے باندھی رہی، کچا ہوندا تے تکدا۔ عزیز علی وقار حضور میاں محمد بخش صاحب بولے تھے، آپ فرمانے نے کچا رنگ ہے للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد تے چڑھیا مول نہیں لیندا۔ چڑھ جائے تو مڑ کے نہیں لے سکتے، یہ ضروری نہیں بداڑی والے تو چڑھیا کلین شیف تے بھی چڑھ جائے، سائیاں دی مرضی ہے جی نتا کر چھڑا۔ ہاں پڑھیا تے نہیں چڑھدا، پڑھا تے چڑھ ویندا، اے او دے عشق دا رنگ ہے۔ جن تے نصیب ہو جائے ایک نہ لب دیا ہاتھ نہ آوے تے ایک نہ دے وچ راہی، کہیں ڈھونڈ دے نہ دے عشق لبدا نہیں، کہیں نو ستیاں نو یار مل جاتا ہے۔ ہاں بھائی یہ تے سائیں دی اپنی پسند ہے نمیاں۔ حضرات سنیے، جدو اکتا گئی نا لڑکی، کئی راتاں آ کے اس نوجوان نو آکھیا بھی ایک باری تک تے صحیح۔ اس آکھیا کمڑیے تیرے لو تے تاں تک کان جے میرے یار تو سونا خالق نے اور کوئی بنایا ہوئے۔ ہائے 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 ہاں جنہ تکیا گال تے انہاں دیئے نا بھائیا۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عارف احمد رضا خان بولے تھے، آپ فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے پری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اللہ حضرت کو سمجھنا آستے دماغ اللہ ہونا شاہد۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، سونے آجے کوئی مائی دلال تیریاں صفتاں گن لے تو مڑتے عیب ہویا، حضور دیاں صفتاں دا شمار ہو جائے تے عیب ہے۔ عقل انسانی حضور دیاں صفتاں گنی نہیں سکتی، اے گاللہ اللہ حضرت کر میرے اللہ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سروری کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، حیران کوئی مثلی نہیں ڈھولن مہر علی اتھے جانیوں بولن دی، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا
شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین ویا رحمت للعالمین حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حامیم والکتاب المبین یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران سوڑیا لفظ نکے نے تیری شان بلندے میری سوچ نکی ہے تیرا مرتبہ بلندے الفاظ تھوڑے نے تیرا حسن زیادہ ہے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران میرے شاہ میں کیا کیا عزیزہ نے حضرات ٹائم بڑا شارٹ ہے میرے بچوں انہیں کہا طاقتے صحیح اسا کیا تیرے لو تے تا تکاں جو میرے یار ورگا اللہ نے کوئی اور بنایا ہو اسا کیا میں تو نہیں ویکھیا اتنا چہرہ ہوندی پئی تو کیویں تک نہ واہ جدو لوہا گرم ہو جائے پھر ہی تے اونوں بنان دا مزہ ہوندا او سمجھا ہن گرم ہے لوہا گرم ہو گیا اسا کیا ایک کلمہ تو پڑھ یار تے دسے دا ایک کلمہ پڑھ یار دسے گا تو انگریز ایکسپیریمنٹ کرنے والی قوم میں انہوں نے کہا بڑا تو بکھا اس پیڑا ہاتھ اٹھائے یا رسول اللہ اکی دے میں پکا رہا ہون اتھے لیا کہ کلمہ میں پڑھانا ہے دیدار تو ساں کرانا ہے کوڑ باؤ کسے کہ پڑھ جدو پڑھایا نا لا الہ الا اللہ ہو میرے سونے دا نام زبان تے آیا تے مدینے والے دیدار بھی کرا چھا عزیزہ نے من جڑے پکے رہن محمد گل تے پکیاں دیئے کچیاں دی گل نہیں دعا کریا کرو اللہ عشق رسول عطا فرمائے اور عشق بھی ابو بکر صدیق جیسا عطا فرمائے میرے آقا فرماندے میں تین چیزاں پسند نیک عورت یہ تو اسی دے گیا ہے نیک عورت خوشبو حضور خوشبو پسند کر دیا نماز حضور نماز پسند کر دیا نماز پڑھیا کرو خوشبو لگایا کرو نیک عورت دی خواہش کریا کرو ماں ہوئے تو نیک ہوئے ایک خواہش ہے اللہ سونے ماں ہوئے تھے ایک خواہش ہے بیٹی ہوئے تھے بہن ہوئے تھے نیک ہوئے بیوی ہوئے تھے نیک ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں سونے میں بھی ترائے چیزاں پسند ہائے 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 یا رسول اللہ کیڑی میں بھی تین پسند نہیں حضور فرما دینے کیڑیاں یا رسول اللہ مال میرا ہوئے تے توڑے راہ تے خرچ ہوئے میری اولاد ہوئے تے توڑی نوکری دے ہوئے سونے میریاں اکھا ہون تے توڑا چہرہ ہوئے
اللہ سونا صدیق اکبر دی اتباع حضور دی محبت نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ